ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی دوسری دعا پڑھیں گے جو آیہ نمبر 127 میں آتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے نیکی قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی دعا ہے جب وہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کی تعمیر انسانی تاریخ کی بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کے لیے ان دو انبیاء کو چنا۔ اس دن سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اس دن سے آج تک ہر انسان جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو ان کی نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا آنر ہے۔ لیکن نیکی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ اس نیکی کی قبولیت۔ پھر ایک مسلمان کو نیکی کی قبولیت کی فکر کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جب تک ہمارا رب قبول نہ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو یہ میرے لیے بہت کنفیوزنگ بات تھی کہ اعمال گرد کی طرح فضا میں کیسے بکھر سکتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھے گا۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی کہ جو کھجور کی گٹھلی میں چھوٹا سا ڈینٹ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو پھر یہ کیسے اعمال ہیں جو خاک بنا دیے جائیں گے؟ دو چیزیں ہیں جو نیکیوں کو خاک کر سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہے نیکی کا تکبر۔ اگر عمل میں سے عاجزی نکال دی جائے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے، خاک بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریا، دکھاوا، اخلاص کی کمی۔ اگر نیکی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہو، تو ایسی نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ یہ دعا ہمیں یہ دونوں باتیں سکھاتی ہے، ہیوملٹی اور سنسیئرٹی، یعنی عاجزی اور اخلاص۔ پہلی چیز ہے عاجزی۔ جیسا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ اللہ کا گھر بنانا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں اگر ٹاپ 10 نیکیاں نکالی جائیں تو یہ ان میں سے ایک نیکی ہوگی۔ اس کا امپیکٹ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ذرا صدقہ جاریہ کے بارے میں سوچیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ہماری نیکی کا تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں لگنے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کتنے نیک ہو گئے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر رکھتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ان کی عاجزی اور ہیوملٹی تھی کہ اے رب، نیکی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قبولیت کے بغیر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگلی ہی آیت میں ہمیں اس دعا کی کنٹینیویشن ملتی ہے۔ اس میں یہ انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا،
بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ عام طور پر ہم معافی کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی گناہ ہو جائے۔ یہ انبیاء نیکی کر رہے ہیں، اور نیکی بھی کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، ایک آؤٹ سٹینڈنگ نیکی کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہی وہ عاجزی ہے کہ اے اللہ، تیرا گھر بنا تو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تیری مرضی کے مطابق بنا ہے، تیرے شایان شان بنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند آئے یا نہیں، پتہ نہیں کیا کمی رہ گئی ہو۔ اے اللہ، اگر کمی رہ جائے تو ہمیں معاف فرما۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز ختم کیا کرتے تھے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پرفیکشن تھی، اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اے اللہ، نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دینا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد استغفر اللہ کی ضرورت پڑتی تھی تو ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اس دعا کے اینڈ میں آتا ہے انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ اے اللہ، تو سننے اور جاننے والا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق یہ نیک عمل کیا، ہماری نیت صاف تھی، لیکن انسان کمزور ہے، بھولنے والا ہے، غلطیاں کرنے والا ہے، تو ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو جاننے والا ہے رب۔ انک انت السمیع العلیم، اس کے باوجود تو ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ یہ دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، دل میں نیکی کا تکبر نہیں پیدا ہونے دیتی۔ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو کعبے کی تعمیر کے وقت قبولیت کا ڈر تھا، تو ہمارے اعمال کیا ہیں ان کے مقابلے میں؟ دوسری چیز جو اعمال کو خاک بنا سکتی ہے وہ ہے ریا، اخلاص کی کمی۔ نیکیاں صرف وہی قبول ہوتی ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائیں، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ سکیری اور ڈرا دینے والی جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ صحیح مسلم میں آتی ہے، حدیث نمبر 4293۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخرت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں دی تھیں اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں تیرے راستے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تاکہ لوگ تمہیں بہادر اور جنگجو کہہ سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف فیصلہ فرمائیں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں تک بھی علم پہنچایا، اور وہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں کہ تم نے اس نعمتوں سے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اور میں تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں اسکالر کہیں، عالم کہیں، اور تم قرآن اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اور اس کے بھی خلاف فیصلہ سنایا جائے گا اور اسے پھر چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو تیسرا شخص لایا جائے گا وہ بہت امیر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی دولت دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی نعمتیں یاد کرائے گا اور کہے گا تم نے اس نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیری راہ میں پیسہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف اس لیے پیسہ خرچ کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں غنی کہیں، اور پھر اس کے بھی خلاف فیصلہ ہوگا اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اس طرح شہادت، علم اور صدقہ سب خاک کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، صرف ایک وجہ سے کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو وہ صحرا کے بیچ میں، ایک چٹیل میدان کے بیچ میں
یہ سٹرکچر بنا رہے تھے. اس وقت مکہ کوئی تھرائیونگ سٹی نہیں تھا، ایک ریگستان تھا. کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا، کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں تھا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ حیران ہو رہے ہوں کہ یہ دونوں باپ بیٹے صحرا کے بیچ میں کیا بنا رہے ہیں اور کس کے لیے. لیکن ان باپ بیٹوں کو پتا تھا کہ یہ عمل چاہے کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے اللہ تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کو اپریشیٹ نہ کرے اور اللہ قبول کر لے تو کافی ہے. اور اگر پوری دنیا تالیاں بجا رہی ہو، آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہو، آپ کی تعریفیں کر رہی ہو، اور اللہ نیکی قبول نہ کرے تو نیکی خاک بن جاتی ہے. ہم اکثر یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تعریف کو، لوگوں کی اپریسیشن کو، لوگوں کی واہ واہی کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کی بدسلوکی اور لوگوں کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کنفیوز کر لیتے ہیں. لوگوں کا اپینین کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یہ تینوں لوگ جن کے بارے میں ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، یقیناً لوگ ان سے بہت امپریسڈ ہوں گے ان کی زندگی میں، ان کو بہت نیک سمجھتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اور اگر ہم آن دا ادر ہینڈ انبیاء کی زندگی دیکھیں، رسولوں کی زندگی دیکھیں، لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے، شاعر سمجھتے تھے، ساحر سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن ان کے عمل کی قبولیت اللہ کی طرف سے تھی، ان کو اجر کی امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہی تھی. اگر انسان سنسیئر ہو تو چاہے عمل نہ بھی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت قبول فرما لیتے ہیں. اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہمیں قرآن میں ملتی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین جنگ پر نہ جانے کے طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، اس موقع پر چند غریب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کا ذکر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لوگ جو آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں. تو مجبوراً وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جسے وہ خرچ کر سکیں. ان صحابہ کرام کے پاس اخلاص اور نیک نیتی کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی. وہ اپنی جان دینا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس جنگ پہ جانے کا کوئی سامان نہیں تھا. وہ کچھ جنگ کے لیے چیریٹی کرنا چاہتے تھے، صدقہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت غریب تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اخلاص دیکھا، ان کا رونا دیکھا، ان کا دکھ، ان کے آنسو نہ صرف دیکھے بلکہ ان کو قبول فرمایا اور اپنے قرآن کا حصہ بنایا قیامت تک کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہی رہ گئے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ غزوے پر نہیں آ سکے، لیکن جب بھی تم دشمن کے خلاف پیش قدمی کرتے ہو یا کسی وادی سے گزرتے ہو تو ان کو بھی برابر کا اجر ملتا ہے، وہ بھی تمہارے اجر میں شریک ہوتے ہیں. اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں عمل میں عاجزی اور اخلاص سکھاتی ہے. قرآن کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ ہماری پرسنالٹی شیپ کرنے کے لیے ٹولز ہیں. جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو یہ خوبصورت دعا ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں ہیوملٹی اور اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اور ہماری نیتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.